أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونزل بعرفة عام حجة الوداع اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. सन 10 हिजरी में हज्जत विदा के मौके पर अरफात के मैदान में असर के बाद यह कलिमा नाज़िल हुई اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. आज काफिर लोग तुम्हारे मजहब के बारे में नाउम्मीद हो गए हैं. अब तक तो इन्हें ये आरज़ू थी और ये वहम था कि ये मुसलमान सिर्फ आर्जी तौर पर जज्बात में आकर के एक नया मज़हब कायम हुए हैं और नया मज़हब सिर्फ मोहम्मद की हीन हयात तक बाकी रहेगा और ये बहुत कमज़ोर मज़हब है. इनको ख़त्म किया जाना बहुत आसान है. इस्लाम बहुत जल्द सफ़े हस्ती से ख़त्म हो जाएगा. जैसे तारीख़ में बहुत सारी तंज़ीमें कायम हुई, बहुत सारी तहरीकें उठती रहती हैं और आज भी हम देखते हैं ज़ोर व शोर से कोई ना कोई तहरीक शुरू होती है, मगर बहुत जल्द वो दम तोड़ बैठती है.
اسی طرح کی کوئی اسلام کو انہوں نے کوئی تنظیم یا کوئی تحریک یا کوئی خود ساختہ مذہب سمجھا کہ جو وقتی ابال کے ساتھ بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے لیے جوش ہو، پھر یہ جوش اور ابال ختم ہو جائے اور یہ مسلمان پھر دوبارہ ہمارے دین میں آ جائیں گے، گھر واپسی ہو جائے گی۔ آج کل کی اصطلاح کے اعتبار سے بول رہا ہوں، جیسے کافی لوگ برادران وطن اور ہندو لوگ فرقہ پرست مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تم گھر واپسی کرو، یعنی مرتد ہو جاؤ، معاذ اللہ۔ شیطان ہر بری چیز کا اچھا نام سکھا دیا کرتا ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بہرحال تو اگر اس بری چیز کا برا ہی نام رکھا جائے تو بڑا کون اس کو اختیار کرے گا، اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ جیسے میں نے مثال میں کہا تھا کہ سود کو اگر سود کہا جائے تو معاشرے میں سود اور بیاج یہ دو لفظ معاشرے میں بدنام ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو برادری ہو، سب میں بدنام ہے۔ کسی آدمی کو گالی دینا ہوتا ہے تو سود خور کہہ دیا جاتا ہے، فلاں تو سود خور ہے۔ اور اسی طرح گجراتی زبان میں بھی کسی کو گالی دینا ہوتا ہے تو بولتے ہیں فلاں آدمی تو بیاج خور ہے۔ یہ عزت اور ادب احترام کے نام سے نظر سے دیکھا نہیں جاتا ہے، مگر شیطان نے اس کا بہترین نام تجویز کر دیا۔ کیا نام؟ انٹرسٹ، یعنی دلچسپی۔ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا دلچسپی۔ ظاہر ہے دلچسپی تو ایک مسلمان کو نماز سے بھی ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے کسی کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی نسبت ہوتی ہے، جیسے بعض عورتیں کثرت سے اور بعض نیکوکار مرد بھی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، تو اس کو اسی سے نسبت ہے۔ کسی کو تلاوت قرآن سے انٹرسٹ ہے، یہ نیکیوں میں جو بہت سارا انٹرسٹ ہوا کرتا ہے، مگر یہاں غلط چیز ہے، اس کو عمدہ لباس پہنا دیا ہے، اسی کو تزین، اسی کو تزخرف اور اسی کو ملمع کاری اور تلمیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ بتا چکا ہے، اس طرح کی اور بھی آپ ایک مثال دے سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں ان کافروں نے ارتداد ہو کہ تم مرتد ہو جاؤ، اگر مسلمانوں کے پاس جا کر کے یہ کہیں کہ تم مرتد ہو جاؤ تو پھر آگے مرتد نہیں ہوگا۔ یہ کہا جائے کہ تم اپنے ہمارے مذہب میں آ جاؤ تو بھی نہیں آئے گا۔ عمدہ نام شیطان نے ان کافروں کو، فرقہ پرستوں کو ابھی سکھایا۔ آج کل یہ کچھ مہینوں کے اندر کے کمزور ایمان والے مسلمانوں اور غریب اور خستہ حال لوگوں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ گھر واپسی ہو جائے۔ یہ کوئی نئی تحریک نہیں ہے، یہ بہت پرانی تحریک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن یہ کافر لوگ تمہارے دین کے بارے میں نا امید ہو چکے ہیں کہ یہ دوبارہ کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ، یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہ کسی انسان نے گھڑا ہو، محمد نے خود کر لیا اور نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے اور ان پر اللہ کی رسالت آئی اور اللہ نے بتایا، تب یہ دین جاری ہوا۔ آدم علیہ السلام پر یہ دین آیا، وہاں سے لے کر کے جاری رہا اور اب تک ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا، بلکہ اسلام ہی کے بدولت دنیا کا وجود رہے گا جب تک کہ اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، مسلمان ہوں گے وہاں تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اگر اسلام ختم ہو جائے خدا نخواستہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ اسی کے لیے تو اللہ نے اس دنیا کو آباد کیا ہے۔ کافر لوگ تو سب کے سب مسلمانوں کے طفیل ہیں، مسلمانوں کا پس خوردہ کھانے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا روزی تو مسلمانوں ہی کے لیے نازل کی اور پیدا کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اصل جس کے لیے پیدا کی گئی روزی ہے وہ روزی اس مسلمان کو تو کم ملے اور کافروں کو زیادہ ملے، اس سے یہ مضمون اس سے پہلے آ چکا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں، خود قرآن کریم میں آ چکا ہے۔ بہرحال تو یہ تو اسلام کا تو احسان ہے پوری دنیا پر اور سارے کافروں کے اوپر بھی اس اسلام کی دولت زندہ ہے، سب کو روزی روٹی مل رہی ہے۔
بعدتهم فی ذلک لما رأوا من قوته. کافروں نے جب دیکھا یہ چند افراد ہیں دار ارقم میں نماز پڑھتے ہیں، 40 ہیں یا 200 ہیں یا 500 ہیں، 1000 ہیں، اتنے ہی جب وہ سمجھ رہے کہ ان لوگوں کا تو مار دینا بہت آسان ہے، مگر آہستہ آہستہ جب ان کی تعداد بڑھتی رہی اور 80,000 یا اس سے بھی زیادہ بعض روایت کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر تو ایک جمع غفیر مسلمانوں کا عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ وہ جسم و جان کے ساتھ اسلام کے لیے قربانی دینے والے اور سچے اور پکے مسلمان تھے. ان کے اسلام کو، ان کی محبت دین کو دیکھ کر کے اب یہ کافی لوگ نا امید ہو گئے کہ یہ اب مذہب ختم ہونے والا نہیں، یہ اب ہمیشہ چلنے والا ہے. فلا تخشوهم واخشوني، سو ان لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ میں نے تمہیں اسلام کی توفیق سے نوازا ہے، میں نے ہی تمہارے لیے اسلام کا انتخاب کیا ہے، میں نے ہی تمہارے لیے ساری نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، میں نے ہی تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے لیے نعمت کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا. رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کر لیا ہے. یہ 3 باتیں اللہ نے فرمائی. دین اسلام تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا کا معنی ہے احکامہ و فرائضہ، یعنی اکمل احکام الاسلام، اکمل فرائض الاسلام، فلم ینزل بعدها حلال ولا حرام. گویا اس آیت کریمہ کے بعد کوئی حلت اور حرمت سے متعلق اور فرض اور امر اور نہیں سے متعلق کوئی آیت کریمہ نازل نہ، بس جتنے نواہی اور جتنے عوامر اترنے تھے اور جتنے حلالات اور حرامات کو بیان کرنا ضروری تھا وہ سب اللہ بیان کر چکا ہے اس آیت سے پہلے. اس آیت کے بعد اگر کوئی آیت اتری ہے تو اس قبیل حلال کی نہیں ہے، بلکہ وہ تقویٰ، طہارت، نیکیوں اور ترغیب اور ترہیب سے متعلق آیتیں اتری ہیں. اور مثلا آخری آیت کریمہ اتری واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس آیت کریمہ کے بعد نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 رات تک زندہ رہے، 9 ایام تک زندہ رہے. اور یہ جو آیت کریمہ یعنی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ والی آیت ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن تک بقید حیات رہے، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. اور یہ آیت کریمہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت، یہ آیت اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 81 دن زندہ رہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا. اور مسلمانوں کے لیے نعمت کا پورا کرنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا، مسلمانوں کو اللہ نے بالادستی عطا کی، اور مسلمان جو قوت والے اور طاقت والے ہو گئے، اب ان کو نیچا نہیں دکھا سکتے ہیں کوئی. اور دوسرا معنی اتمام نعمت کا یہ ہے کہ میں نے جزیرۃ العرب کا جو مرکز ہے، یعنی جزیرۃ العرب کا اور عربوں کا مقدس کیپٹل جس کو کہا جا سکتا ہے مرکز، تو اس کو میں نے تمہارے لیے فتح کر دیا، یعنی مکہ مکرمہ تمہارے ہاتھ مفتوح کر دیا. اس پر بھی تمہاری حکومت ہو گئی. اگر کوئی جماعت یا کوئی بادشاہ پورے ملک کو فتح کر لیتا ہے مگر اس کا مرکز اور اس کا کیپٹل مفتوح نہیں ہوتا ہے تو وہ ملک مفتوح نہیں سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس مرکز کو فتح نہ کر لیا جائے. تو گیا مدینہ منورہ تو مفتوح ہو ہی چکا تھا اور تو پہلے ہی سے مسلمان ہو چکا تھا، البتہ مکے میں کفر کا غلبہ تھا اور اسی مرکز پر قبضہ کرنا ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ قبضہ بھی دلا دیا. یہ ایک بہت بڑا انعام ہے. اتممت علیکم نعمتی بإکمال، یہ دوسرا معنی ہوا. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے
ایک اور نعمت کو پورا کر دیا. اس سے مراد ہے کہ حرم شریف میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے داخلے کی پابندی اور ممانعت کو نازل کر دیا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یہ سب معنی اتممت علیکم نعمتی کا لیا جا سکتا ہے. اور بے اکمال ہی یعنی دین کو مکمل کر دیا یقیناً یہ ایک نعمت ہے. یا دوسرا بدخول مکہ آمینین کہ مکہ مکرمہ میں تم داخل ہو گئے فاتحانہ اعتبار سے اور امن کے ساتھ. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کا انتخاب کیا بحیثیت دین اور مذہب اس سے بہتر اور اس سے زیادہ جامع اور ہمیشہ کا دین اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بہترین جو مذہب تھا میں نے اس امت محمدیہ کے لیے منتخب کر کے دے دیا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کچھ علماء یہود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اس آیت کریمہ کے نزول کے ایک مدت کے بعد. تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم ایک آیت تمہارے قرآن میں سے جانتے ہیں کہ اگر اس طرح کی آیت ہمارے مذہب میں اترتے, ہماری کتاب میں ایسی آیت اترتے تو گیا اس آیت کے اترنے کے تو ہم اپنا تیوہار اور اپنی عید مناتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت, اور انہوں نے حوالے میں یہی آیت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم والی آیت کریمہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے خوب معلوم ہے آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم عید منائے, کہیں اس طرح کی عید ہم نہیں منایا کرتے ہیں. وہی جس آیت کی بات ہو, جس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اترا وہ آیت جو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے باعث ادب احترام ہے, بہت بڑا انعام ہے خاص طور پر ہمارے لیے. جس وقت کی آیت اتری تھی تو اس وقت ہماری ایک نہیں بلکہ دو عید جمع تھی, کیونکہ ہم عرفات کا وقوف کر رہے تھے اور وقوف عرفات کا دن مبارک دن ہوا کرتا ہے, خوشی کا دن ہوا کرتا ہے. اور وہ دن صرف سنیچر اتوار پیر منگل بدھ نہیں تھا بلکہ وہ دن تھا جمعہ کا, اور ہمارے لیے ایک اور باعث مسرت دن تھا. جمعہ کا دن یاد رکھے, جمعہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے بلکہ وہ عیدین سے زیادہ مبارک ہے. عیدین کا جو 2 دن ہوا کرتا ہے اس سے زیادہ یہ لائق ادب یا زیادہ لائق احترام, زیادہ باعث اجر و ثواب ہوا کرتا ہے. اللہ نے اس کی فراوانی کرتے ہیں. یہ دن ہفتے میں ایک دن دے دیا ہے, ہر ہفتے میں یہ دن آیا ہی کرتا ہے بار بار. بہرحال تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو رد کر دیا کہ اس طرح ہم اختیاری اعتبار سے اور اس طرح ہم اپنے اختیار سے کوئی عید تیوہار مناتے نہیں رہیں گے. ہمارا کام اس طرح تیوہار منانے کا نہیں, ہمارا کام تو ہے آگے بڑھنے کا ہے. کسی ماضی کی تاریخ پر اتراتے رہیں اور اسی کو یاد کرتے رہیں, آگے نہ بڑھیں, نہیں یہ ہمارا شیوا نہیں ہے, ہم تو آگے بڑھنے والے ہیں. بہرحال انہوں نے ان کے جواب میں کاٹ دیا ان کی ساری شیطانی شرارتوں کو, مگر یہ کے بعد لوگ نہیں جانتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. طرح طرح کا عید کا تیوہار مناتے رہتے ہیں, سب ناجائز ہے, حرام ہے. جیسے کہ عید میلاد النبی وغیرہ اس کے لیے اسے عید کا کہنا یہی ناجائز ہے, حرام ہے. میلاد النبی ہے, اس کو منانے کی کوئی حیثیت نہیں. اگر منانا نہیں ہے تو سارے کے سارے انبیاء کے دین کو, ان کے پیدائش کے دن کو یوم عید منایا جائے. لاکھوں ہیں اور ایام لاکھ نہیں ہے. ایک سال کا دن 360 یا 65 دن ہوا کرتا ہے, اس سے زیادہ ہوا نہیں کرتا ہے. اور سارے صحابہ انبیاء کے بعد اور سارے بزرگان دین ہیں جن کا ہماری گردنوں پر بڑا احسان ہے, ان سب کو مناتے رہیں گے. ہمارے پاس ایسے باصلاحیت افراد اور باکمال افراد کی کوئی کمی نہیں ہے, اور ہماری تاریخ میں ایسے روشن دن بہت سارے آئے ہیں. فتح مکہ ہی کا دن ہے, غزوہ خندق کا دن ہے, غزوہ بدر کا دن ہے. ایسے ایام اور ایسے ڈے اگر ہم مناتے رہیں گے تو ہم کام کیا کریں گے؟ اس طرح کی چھٹیاں منانی نہیں چاہیے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. صرف 2 دن ہے عید کا. فمن اضطر فی مخمصۃ, سو جو کہ آدمی مضطر ہو جائے بھکمری میں,
یعنی مضطر ہو جائے، پریشان ہو جائے بھوک کی وجہ سے اور زیادتی بھوک کی وجہ سے کسی حرام کھانے کے لیے حرام غذا کے کھانے پر مجبور ہو جائے اور اس نے کھانا کھا لیا، مثلا اوپر والے آیت کے ساتھ ملا دی حرمت علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے میتہ کو حرام کیا، دم مسفوح کو حرام کیا، لحم خنزیر کو حرام کر دیا وغیرہ وغیرہ، جانور جو کہ یہ اللہ نے بیان فرما رہے ہیں یہ سب حرام ہے مگر عام انسانوں کے لیے حرام ہے۔ البتہ مسلمانوں میں سے کوئی اگر ایسا انسان ہے جو بھوک مری کا شکار ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ شہر میں نہیں ہے اور وہ معاشرے میں رہنے والا آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی جنگل میں ہے اور ایسے بیابان میں ہے جہاں پہ درخت بھی نہیں ہے، یا ہے کہ اس کے ساتھی کے پاس بھی کوئی کھانا پینا نہیں ہے، یا ہے کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے اور ظالم نے اسے کہہ دیا کہ تمہارے لیے کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں، اگر کھانا ہے تو یہ کافر کا ذبیحہ ہے اور فلاں کا مذبوح جانور ہے یا میتہ ہے، اس کو پکا کر کے آپ کو دے سکتے ہیں وغیرہ۔ اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آ جائے تو اس وقت اس مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے، غیر متجانف لاسم، ذرا حال ہے کہ وہ اس کھانا کے کھانے کے وقت لذت محسوس کرنے والا نہ ہو اور گنہگار نہ ہو رہا ہو، گناہ کی طرف میلان رکھنے والا نہ ہو، یعنی بدرجہ مجبوری کھا رہا ہو اور رضا و رغبت سے اور گناہ کی طرف رغبت کرتے ہوئے کھانے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور ہوگا، یعنی جو کچھ کھایا گیا بدرجہ مجبوری اس کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے اس طرح کے کہ اس کے لیے مباح کر دیا، جائز کر دیا اس کھانے کو، اس کے علاوہ یہی کھانا اور انسانوں کے لیے حالت امن میں اور حالت آبادی میں رہنے کی وجہ سے مباح نہیں ہے، حرام ہے، بخلاف المائل لاسم غیر متجانف لاسم کا مفہوم مخالف ہے شراب اپنے اعتبار سے، غیر متجانف لاسم یعنی جو آدمی حالت اضطرار میں پہنچ جائے اور وہ آدمی نیکوکار ہے اور وہ آدمی کوئی گناہ کا سفر کرنے والا نہیں یا گنہگار نہیں ہے، عاصی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے کھانا جائز ہے، اور اگر کوئی آدمی باغی ہے اور عاصی ہے، گنہگار ہے اور وہ آدمی کھانا کھائے بھوکمری کا شکار ہو رہا ہے، اس آدمی کے لیے مثلاً قاطع طریق وغیرہ، اس آدمی کے لیے کسی حال میں کھانا جائز نہیں ہوگا، ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے۔ حناف کے یہاں قاطع طریق ہو، باغی ہو، کتنا ہی بڑا فاسق فاجر گنہگار اگر ہے مسلمان، اس آدمی کے لیے کھانا جائز ہے، حالت اضطرار کی وجہ سے اس کا عمل الگ ہے، اور یہاں بقایا حیات کا مسئلہ ہے، زندگی باقی رہے گی جبھی تو وہ توبہ کر سکے گا، زندگی ہی اگر ختم ہو گئی اور ہم نے کھانے نہیں دیا، ہم نے کہہ دیا کہ چونکہ تم قاطع طریق اور باغی ہو اس لیے تم نہیں کھا سکتے ہو، اگر اس طرح کہہ دیا گیا بیچارہ مر جائے گا توبہ کس طرح کرے گا۔ بہرحال ان کے یہاں غیر متجانف لاسم کا معنی ہے گنہگار ہونا، کہ نیکوکار ہی آدمی حالت اضطرار میں کھا سکتا ہے، قاطع طریق باغی وغیرہ نہیں کھا سکتا۔ ہمارے یہاں یہ معنی نہیں بلکہ غیر متجانف لاسم کا معنی بتا چکا ہوں ابھی کہ جبکہ وہ آدمی چاہے نیکوکار ہو یا بدکار ہو، قاطع طریق ہی کیوں نہ ہو، باغی ہی کیوں نہ ہو، کھا سکتا ہے، درا حال ہے کہ اس آدمی کو کھاتے وقت لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے، اس کو پسند نہیں کرنا چاہیے، اس کے دل میں اس کی کراہت اور اس کے لیے اس کا بغض رہنا چاہیے اور اس کی نفرت رہنی چاہیے کہ یہ میں اس حالت میں پھنس گیا ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ کھانا پڑتا ہے۔ یسألونک ماذا أحل لهم، صحابہ نے اوپر والی آیت پڑھی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير اللہ بہ، ایک لمبی چوڑی فہرست اللہ تعالیٰ نے بتائی، فلاں جانور فلاں غذا فلاں گوشت نہ کھایا جائے، تو آخر ایک قدرتی اعتبار سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کھائیں کیا؟ کسی حکیم نے، ڈاکٹر نے آپ کو کہا آپ کو فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو لازماً آپ پوچھیں گے اچھا اس بیماری میں کون سی چیز کھانی چاہیے جس کے کھانے کی وجہ سے بیماری بڑھنے نہیں بلکہ دور ہو جائے، تب گویا محرمات کو جب بیان کیا گیا تو طیبات کو بھی بیان کرنا چاہیے،
تو صحابہ نے سوال کیا، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، ساری پاکیزہ غذائیں تمہارے لیے حلال ہے، جتنی پاکیزہ غذائیں ہیں حلال غذائیں ہیں تمہارے لیے درست ہے۔ اسی طرح وَصَيْدُ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، یعنی صید وہ شکار، وہ جانور نیل گائے یا خرگوش یا کوئی اور جانور جس کو کہ پکڑ کر کے لایا ہے ایک ایسا جانور، ایک ایسا کتا مثلاً، یا ایک ایسا باز کہ اس پرندے کو پکڑ کر کے، باز ہے کسی پرندے کو پکڑ کر کے لائے گا، کتا ہوگا خرگوش وغیرہ کو، یا کئی کتے ہیں وہ لے کر کے آئیں گے کسی نیل گائے وغیرہ کو، یا اس کو روکے رکھیں گے اور اس کو مار ڈالیں گے وغیرہ۔ بہرحال تو ان کا جو شکار ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے، مگر اس کتے کا، شکاری جانور کا، یہ شکار کیا ہوا جو جانور ہے اس کو کھانا اس وقت جائز ہے جبکہ اس میں چند شرطیں پائی جائیں۔ ایک شرط کیا ہے؟ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، کہ وہ کلب معلم ہونا چاہیے، وہ باز معلم ہونا چاہیے۔ باز اور باز کی طرح کے شکاری پرندے سب کے سب داخل ہیں، خواہ وہ شکرا ہو یا شاہین ہو یا اس طرح کا کوئی اور پرندہ۔ اور اسی طرح کتا ہے یا کہ چیتا وغیرہ ہے جس کو کہ شکار سکھا دیا گیا ہے کسی آقا کی طرف سے، مالک کی طرف سے، جس کو کہ تم نے سکھایا ہو۔ مما علمکم اللہ، اس علم میں سے یا اس علم کی وجہ سے جو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اس علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا، یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جو تعلیم دی گئی، کسی سمجھدار آدمی نے، مسائل سے واقف کار آدمی نے کسی جانور کو سکھایا ہے اور اس کی تربیت کی ہے اور اس کو سکھایا ہے شکار کا طریقہ وغیرہ، تو مما علمتم مما علمکم اللہ، وہ جانور جس کو کہ تم نے تربیت دی، جس کو تم نے سکھایا ہے اس علم سے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، یعنی مطلقاً سکھانے والا آدمی یہاں مراد نہیں، یعنی کافر آدمی اگر وہ سکھائے گا، تربیت دے گا تو وہ اپنے اعتبار سے، مسلمان ہوگا تو وہ اپنے اعتبار سے، یعنی جو وہ پکڑے رکھے خود کھائے نہیں، مثلا کتا کھائے نہیں، اس کی تربیت دی جائے، صرف پکڑ لے۔ اور باز ہے تو اس کی تربیت یہ ہے کہ باز کو بلایا جائے، چھوڑا گیا شکار کے لیے اور ابھی اڑ رہا تھا کہ فوراً پھر آواز دی، واپسی کی تو واپس ہو جائے، اور تو یہ تربیت ہے۔ تو اس طرح کی تربیت اس سے دی گئی ہو کن جانوروں میں سے؟ من الجوارح ہے، ایسے جانوروں میں سے جو کہ جارحہ ہیں، یعنی درندے ہیں۔ جانور تو بہت سارے ہیں مگر سارے درندے نہیں ہیں، گھوڑا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے وغیرہ، یہ سب جانور ہیں، درندے نہیں ہیں۔ پھار کھانے والے ہیں جیسے کتا ہے، اور اس طرح چیتا ہے، شیر ہے وغیرہ، یہ سب درندے کہے جاتے ہیں۔ اور پرندوں میں سے بھی بعض تو غیر شکاری ہوتے ہیں اور بعض شکاری ہوتے ہیں۔ غیر شکاری میں کبوتر ہے، فاختہ ہے اور طوطا، مینا وغیرہ بہت سارے ہیں، اور بعض شکاری ہوتے ہیں یعنی پرندوں پر حملہ آور ہونے والے، اور یہ پرندے جو ہے دوسروں کو حملہ آور اپنا حملے کا نشانہ بنا کر کے اسے کھا جائیں۔ بہرحال تو یہ جوارح کی فہرست میں یہ سب درندے، خواہ وہ پرندہ ہو یا ایک بہیمہ ہو، بہرحال تو یہ شکاری جانور معلم جن کو کہ تم نے سکھایا ہو، یعنی جو جوارح میں سے ہو، کواسب میں سے ہو، اور کواسب اور جوارح سے مراد ہے کلاب اور سبا اور طیر وغیرہ، اور جوارح کا ترجمہ کیا گیا ہے کواسب کے ذریعے، یعنی جارح، اور جارح کا معنی زخمی کرنے والا، اور کواسب کا معنی ہے کمانے والا، یعنی ایک باز اڑا کسی پرندے کو، کسی کبوتر کو یا کسی فاختہ، مینا وغیرہ کو اس نے پکڑا، ظاہر ہے کہ جب اس کو پکڑے گا تو اس کی چونچ نوکیلی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے، پھنس جاتی ہے اس جانور کے بدن کے اندر تو وہ زخمی کر دیا کرتا ہے۔ شیر کے پنجے ہوتے ہیں، کتا کا پنجہ ہوا کرتا ہے، یا اس طرح چیتا وغیرہ کا پنجہ ہوا کرتا ہے، اور اس کے منہ کے جو دانت ہیں وہ نوکیلے رہا کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کسی جانور کو پکڑیں گے تو یہ دانت پھنسیں گے، یہ پنجہ پھنسے گا، اور اس کے بدن کے اندر زخمی ہو جائے گا۔ تو اسی سے اسی جرح سے بنا ہے کیا جوارح، اور جارحہ جو ہوتا ہے یعنی جو شکاری جانور ہوا کرتا ہے وہ معلم اگر ہے تو پھر وہ تمہارے لیے کما کر کے لاتا ہے،
جس طرح کہ ایک بیٹا ہے کما کر کے لاتا ہے، باپ کھلاتا ہے، ماں کو کھلاتا ہے، اس طرح سے یہ کما کر کے لانے والے مکلبین، یہ ایک اور شرط ہے۔ معلم تم پہلی شرط کیا شرط تھی کہ وہ معلم ہونا چاہیے، غیر معلم اگر کتا ہے، یعنی وہ کتے جو ہماری گلی اور کتوں میں آوارہ گردی کرنے والے ہیں، آوارہ گردی اردو میں بول رہا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے، تھوڑا گجراتی لفظ بول رہا ہوں، کیا رکھنے والے، تو آوارہ گردی کرنے والے جو کتے ہیں، اگر اس نے کسی کو پکڑ کر کے وہ لے کر کے آ گیا تو آپ کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں تو یہ قلب معلم ہے تو پھر اس کا کھانا جائز ہے، گویا یہ عزت، یہ کتا ہے، ذلیل ہے، خار ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ مسلمان اس سے کراہت اور گن محسوس کرتا ہے، اور کتے پالنے والے سے بھی مسلمان نفرت کرتے ہیں، مگر علم ایک ایسی چیز ہے کہ اس علم اس کتے کو آ گیا، اس کے پاس علم کا ذخیرہ آ گیا، معلم ہو گیا، قلب معلم ہو گیا، یہ قیمتی ہو گیا، اور اس قدر زیادہ قیمتی ہو گیا کہ اس کا شکار تمہارے لیے جائز ہے، اس نے پکڑا ہے تمہارے لیے، اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر وہ ہے وہ پکڑ کر کے لا رہا ہے تو وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، الا ہے کہ آوارہ گردی کرنے والے نے پکڑا، کتے نے پکڑ کر کے زندہ لے کر کے آ گیا اور آپ نے اس کے حلق کے اوپر چھری کو پھرا دیا تو پھر وہ جائز ہو جائے گا، جیسے کہ آپ نے پڑھا کیا ہے، وما کل السبع الا ما زکیتم، الا ما زکیتم کی فہرست میں وہ داخل ہو جائے گا، مگر یہ کہ اگر کل معلم نے پکڑا ہے اور پکڑ کر کے لے کے آ رہا تھا، اتنے میں وہ جانور مر گیا ہے تو بھی جائز ہے، مسلمان کے لیے اس کا کھانا یہ حلال ہے۔ یہ معلم تم کی جو قید ہے یہ شرط اول ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے ایک اور شرط ہے، 4 کے علاوہ 5ویں شرط وہ کون سی ہے؟ من الجوارح، کہ گویا اس جانور کو جس کو پکڑا ہے اس کا زخمی ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ جمہور کے یہاں 4 شرطیں ہیں، ایک ہے شرط معلم تم کی، اور دوسری شرط ہے تکلیف کی، مکلبین کی، اور اس کے بعد دوسری اور شرطیں آ رہی ہیں، مگر ان میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ من الجوارح، یعنی گویا زخمی کر دینا اور خون کا بدن سے جاری ہو جانا یہ بھی ضروری ہے۔ مکلبین یہ شرط ثالث ہے حناف کے اعتبار سے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ مکلبین حال، یعنی یہ حال کا جملہ ہے، ترکیب میں حال واقع ہو رہا ہے، اور یہ کلمہ کلبت القلب سے ماخوذ ہے، اور کلبت القلب بالتشدید ہے، یعنی کلب تو نہیں بلکہ کلب تو پڑھا جائے، اور کلبت القلب کا معنی کیا ہوگا؟ ارسلت القلب، ارسلتہ علی الصید، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کلبت القلب علی الصید، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ میں نے اپنے کتے کو شکار کے لیے بھیجا اور شکار کے لیے اس کی زنجیر کو کھول دیا، روانہ کر دیا۔ یہ مکلبین کا معنی کیا ہے؟ کہ تم نے بھیجا ہو، اگر اس کی زنجیر تمہارے ہاتھ میں ہے اور زنجیر کو کھول دیا اور تم نے مخصوص آواز نکالی جس کی وجہ سے وہ اشارہ پا کر کے دوڑا اور کسی جانور کو اس نے پکڑا، تب جا کر کے گیا، آپ کے حکم سے گیا ہے، آپ کی آواز نکالنے کی وجہ سے گیا ہے، تو یہ آپ کے لیے حلال ہوگا۔ بخلاف اگر کوئی کتا ہے تمہارا اور وہ آزاد تھا، یعنی اس کے گلے میں زنجیر پڑی ہوئی نہیں تھی، یا زنجیر تو تھی مگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، اور آپ کے ارادے کے بغیر، آپ کے حکم کے بغیر یہ کتا خود ہی کسی شکار پر دوڑ پڑا، آپ کے منشا کے برخلاف، اجازت کے برخلاف خود دوڑ پڑا، پکڑ کر کے لے گیا، آ گیا اور بیچ میں مر گیا، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اور ہاں تو تکلیف کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، یہ ایک شرط ثالث ہے۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، ذرا حال ہے کہ تم ان جانوروں کو شکار کا طریقہ سکھا رہے ہو، تعلمونہن، اور اس کو ادب پڑھا رہے ہو، یعنی ان کو ادب دے رہے ہو، سلیقہ سکھا رہے ہو، ان کو سدھا رہے ہو، تربیت کر رہے ہو، سب معنی ہوگا تعلمون یا تعلمون مما علمکم اللہ، وہ علم جو اللہ نے تمہیں سکھائے، یعنی اسلامی طریقہ کار۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، سو تم کھاؤ اس جانور کو جو کہ تمہارے لیے پکڑ کر کے لایا ہے۔ امسکنا علیکم، امسکا اعلیٰ، صلہ تو اعلیٰ ہی آئے گا، مگر اردو کے اعتبار سے ہم ترجمہ کریں گے پر کا نہیں بلکہ لیے کا، یعنی امسکنا لکم، اس جانور کو تم کھاؤ کہ جس جانور کو وہ پکڑ کر کے لے کے آیا ہے تمہارے لیے۔ مما امسکنا علیکم وَإِن قَتَلْنَهُ بِأَن لَّمْ يَأْكُلْنَا مِنْهُ،
یعنی امساک للصاحب یا للمالک ہونا ضروری ہے. یعنی یہ جانور گیا آپ کے اشارے سے اور اس نے اس کو شکار کیا اور پکڑ کر کے لے کے آ رہا تھا اور بیچ میں مر گیا، آپ کے لیے اس کا کھانا حلال ہے. تب جب کہ امسکنا علیکم، یہ کتا اور یہ درندہ اور یہ 4 پیر سے جانے والا جو جانور ہے وہ پکڑ کر کے خود کھانے نہ لگے، بلکہ پکڑ کر کے آپ کے پاس لے کر کے آ جائے، خواہ زندہ ہو خواہ مردہ ہو، بہرحال تو یہ تمہارے لیے حلال ہے. اور یہ قید ہے صرف کیا ہے درندوں کے لیے، یعنی ان درندوں کے لیے جو کہ چوپائے ہیں، یعنی 4 پیر سے چلنے والے ہیں جیسے کتا وغیرہ. اور یہ شرط پرندوں کے اندر نہیں، یعنی باز چکرا اور چیل گدھ وغیرہ ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے. اگر یہ چیل اور یہ گدھ اور یہ باز اڑا اور اس نے پکڑا کسی پرندے کو اور پکڑ کر کے خود کھانے لگا تو اس کی بات نہیں. اور اس کے لیے تو یہ تعلیم نہیں. ہاں اس کے لیے تو دوسری شرط ہے. اس کے لیے کیا شرط ہے کہ تم نے اس کو گیا چھوڑ دیا، یعنی باز کو تم نے روانہ کر دیا کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے، اور یہاں سے روانہ ہوا اور پھر آپ نے مخصوص آواز نکالی اور وہ باز واپس آ گیا، تو یہ بھی آپ نے سمجھا کہ یہ کیا ہے، ایسا باز ہے جو کہ باز معلم ہے، یہ سکھایا ہوا باز ہے، یہ صحیح ہے. اور کتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمہارے لیے پکڑ کر کے لائے اور خود کھانے نہ لگے. بہرحال تو امساک علی الصاحب یا امساک علی المالک ہونا یہ بھی ضروری ہے، یعنی خود نہ کھانا یہ ضروری ہے. وَإِن قَتَلْنَهُ خواہ اس کو پکڑ کر کے لے کے آنے میں دیر ہو جائے اور وہ مر جائے، بِأَن لَّمْ يَأْكُلْنَ مِنْهُ کہ یہ جانور انہیں کھائے نہیں، یعنی یہ کتا وغیرہ اسے کھانے نہ لگے. بخلاف غیر المعلمة فلا يحل صيدها وعلامتها أن تسترسل إذا أرسلت. اور پرندوں میں یہ علامت ہے، اگر شکاری پرندہ ہے باز وغیرہ تو اس میں یہ علامت ہے کہ تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك الصيد ولا تأكل منه کہ اس کو چھوڑا جائے تو وہ دوڑ پڑے، اور جب اس کو تنزجر اذا زجرت جب اس کو بلایا جائے اور اس کو روک دیا جائے تو تنزجر وہ رک جائے اور واپس آ جائے. وَتُمْسِكَ الصَّيْدَ وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ وَتُمْسِكَ الصَّيْدَ وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ یہ کس کے لیے ہے؟ کتے کے لیے ہے، اور یہ باز کے لیے نہیں ہے. عقل ما يعرف به 3 مرات تربیت دی، اور تربیت میں گیا پہلی مرتبہ آواز دی اور واپس آ گیا یہ باز، تو گیا ابھی یہ کل یہ کیا ہے کہ باز معلم نہ ہوا، اور اس کی مشق ہو جائے گی. اور مشق کے لیے کم سے کم 3 دفعہ آج کیا کل کیا اور پرسوں کیا، مثلاً 2-3 دفعہ ایسا کیا اور واپس آ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، اب یہ باز معلم ہو گیا. فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ فَلَيْسَ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَى صَاحِبِهَا اگر کتے نے پکڑا اور خود کھانے لگا تو گیا یہ امساک علی الصاحب نہ ہوا، امساک علی المالک نہ ہوا. فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ كَمَا فِي حدیث الصحیحین وَفِيهِ أَنَّ صَيْدَ السَّهْمِ إِذَا أُرْسِلَ اور صحیحین میں یہ مضمون بھی ہے کہ اگر ایک آدمی نے کتے کو بھیجا، باز کو بھیجا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، اور اس نے پکڑا تو وہ حلال ہے جانور، تمہارے لیے کھانا جائز ہے. تو اسی طرح اگر کسی آدمی نے شکار کے اوپر اپنے تیر کو چلایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چلایا ہے تو اس کے بعد نہیں. اگر وہ تیر پہنچا وہاں اس جانور کو لگا اور فوراً مر گیا اور آپ گئے اور وہ جانور مر گیا تو آپ کے لیے حلال ہے. وذکر اسم اللہ علیہ کسید المعلم من الجوارح بہرحال تو سید معلم من الجوارح کی طرح ہی ہے یہ سید، یہ کیا ہے کہ سید سہم، اور اسی طرح دندوں کی گولی سے مرنے والا جانور کی شرط وہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہی جائے. اور یہ شرط خامس ہے جو کہ آگے آ رہی ہے، یعنی وذکروا اسم اللہ علیہ، وذکروا اسم اللہ علیہ کہ اس جانور کو چھوڑتے وقت اس تلوار کے اور اسے کہ تیر کے روانہ کرتے وقت، بندوق کی گولی کو چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر تم نے کہا ہو. باز کو روانہ کرتے وقت، کتے کو روانہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کھانے پینے کے بعد بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے منع کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اس طرح کے مشاغل سے زیادہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. ان اللہ سریع الحساب جائز ہے، بہت بہتر ہے، حلال ہے، مگر یہ کہ اس میں کبھی ایک آدمی
زیادہ مشغول ہو جاتا ہے اور شکار جانور پکڑنے کے لیے جیسے نیل گاؤں میں اور اس طرح کے چوپائے ہیں جب جنگل میں ایک آدمی شکار کرے اور اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے کہ بادشاہ نے وقت کا یہ محبوب اور پسندیدہ مشغلہ تھا کہ وہ شکار کے لیے چلے جاتے تھے جنگلوں میں اور کبھی کبھی وہ کئی دن تک شکار کرتے رہتے تھے اور کئی دن تک وہ کسی جانور کا پیچھا کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ شکار کا پیچھا کر رہا ہے تو اس میں دلچسپی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اس قدر بڑھتی چلی جاتی ہے کہ وہ ادھر بھاگا یہ ادھر جائے گا، ادھر بھاگا ادھر جائے گا، اس وادی میں چھپا یہاں جائے گا، وہاں گھنٹے لگ جائیں گے اور صبح کی شام بھی ہو جائے گی، نماز کے اوقات بھی آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اس آدمی کی نماز بھی قضا ہوتی رہے گی۔ بہرحال یہ ایک دلچسپی والا کام ہے، اس طرح کے کرکٹ کا جو کھیل ہے یہ بھی دلچسپی والا ہے، اگر ہم دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے تو مجال نہیں کہ آپ سے لوٹ سکیں، یہاں تک یہ سب گندے کام ہے، یہاں تو حلال ہے، یہاں تو روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ہم کو ملنے والا ہے پورا جانور اور اس کے حلال نصیب ہو رہا ہے، اور طلب الحلال فریضۃ بادل کسب الحلال فریضۃ بادل فرائض وہ الگ ہے، مگر یہ کہ اس میں بھی دلچسپی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہاں تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، تماشا یہ ہے اور اسے خش کی طرح ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے ہاتھ کو یا ہمارے دین کا بھی فائدہ نہیں، ہمارے دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے ضیاء وقت کے اور سوائے غفلت کے اور یہ مالا یعنی وغیرہ کے کتاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، حکم ہر ایک کے لیے اللہ صلی والحساب، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے، دل میں یہ گانٹھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہو رہا ہے ہمارے سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ ایک حساب دینے والا ہے، ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے، کن مشاغل میں ہم مصروف ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیوں غفلت کر رہے ہیں، دین کا یا دنیا کا ضروری جو کام تھا وہ تو رہ گیا، دین ہی کا کام کوئی ضروری نہیں، میں دنیا کا بھی بول رہا ہوں، دین یا دنیا کا جو کام ضروری ہے وہ سب کرتے رہو، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا کا بھی کوئی کام نہیں کرو، صرف اہل اللہ بن نہیں، سارے اہل اللہ دنیا دار تھے اور ہر ایک کے ساتھ دنیا وابستہ تھی، مگر ایک دنیا دار عرف عام میں اگرچہ نہیں کہا جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ مشاغل کان یا قرآن الطعام، اور یہ اکل طعام ایسے نہیں ہوا کرتا ہے، مفت میں کوئی لقمہ ہمارے منہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تا وقت ہے کہ آپ کو ہاتھ چلانا پڑے، اٹھانا پڑے اور اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ گیا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، صبح سے شام تک دکان میں بیٹھنا پڑتا ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، ملازمت اختیار کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کی کوئی آپ کو محنت کا کام کرنا پڑتا ہے، بہرحال تو یہ سارے دین یا دنیاوی مشاغل جو ہیں وہ ان سب میں اللہ تعالیٰ کا استحضار رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ حساب کتاب لے لے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے طیب غذاؤں کو اور پاکیزہ اور دلچسپ غذاؤں کو حلال کر دیا گیا ہے، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے جن کو کہ کتاب دی گئی، اور کھانے سے مراد ہے کوئی میوہ اور یہ کوئی غلہ اور اناج جو کسی کافر آدمی کی دکان سے کسی کتابی کی دکان سے آپ خرید سکتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے، یا کسی کافر آدمی کے ہوٹل میں پکا ہوا ہے، کسی عیسائی کے ہوٹل میں پکا ہوا ہے، یا کسی عیسائی باورچی نے پکایا ہے، یہی سبزی اور ترکاری وغیرہ پکایا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، ایسا نہیں، یہ حلال ہے، ایسا وہ تو حلال ہی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں۔ ہاں اگر قباحت ہے تو ان کے برتنوں میں ہے، ان کے پاکی ناپاکی وغیرہ ان کا خیال نہ رکھنے سے متعلق ہے، یہ دوسری بات ہے، پر تو یہ سب غذائیں حلال ہیں، مگر یہاں یہ مراد نہیں ہے، طعام الذین اوتوا الکتاب سے مراد ہے کتابی کا ذبیحہ، اور یہ اجماع امت سے ہے، امت کا اتفاق ہے کہ یہاں طعام سے مراد کوئی غلہ اناج اور کوئی میوہ کوئی پھل وغیرہ مراد نہیں ہے، یا کافروں یا کتابیوں کے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی چیز یہاں مراد نہیں ہے، یاد رکھیں یہاں مراد ہے کیا، کافر کا ذبیحہ، کافر کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ طعام الذین اوتوا الکتاب ای ذبائح الیہود والنصارى، یہودی اور نصرانی آدمی کا ذبیحہ، ان کا ذبیحہ اس لیے حلال ہے، ان کے علاوہ دوسروں کا اس لیے حرام ہے کہ جو دوسرے لوگ ذبح کریں گے تو وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کریں گے، یہ جو یہودی اور نصرانی ہیں وہ ذبح کریں گے تو اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، چونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں مسلمان ہی کی طرح، مسلمان بھی اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں، یہ یہودی اور
عیسائی بھی اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں، اس طرح جائز ہے۔ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، حل کا دو معنی ہوا کرتا ہے، ایک تو حل کا معنی ہوتا ہے نزول، کسی جگہ پہنچنا اور کسی سواری سے نیچے اتر جانا اور کسی جگہ قیام کرنا۔ آپ نے بہت مرتبہ لفظ پڑھا ہوگا نزیل المدینہ یا نزیل مکہ یا نزیل فلانا وغیرہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ فلاں جگہ قیام کرنے والا، فلاں جگہ اترنے والا، یعنی سواری سے نیچے اتر جائے وہیں قیام کر لے۔ تو حل کا ایک معنی تو ہے کیا؟ حلول، مگر یہ حلول والا معنی نہیں ہے، یہاں دوسرا معنی ہے۔ کون سا؟ حل کا معنی حلال، جو ضد ہے حرام کی، تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کوئی آدمی اشکال کرنے کے عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے مسلمانوں کا کھانا حلال ہے، کوئی یہودی اور کوئی عیسائی آدمی اس آیت کو پڑھے، وہ مسخرہ ہو رہا ہے اور تمسخر ہو رہا ہے اور اس آیت کا مذاق بنا ہے کہ دیکھو ہم لوگوں نے تو پوچھا نہیں کہ مسلمانوں کا ذبیحہ ہم کھائیں یا نہ کھائیں، اور اللہ نے کہہ دیا، ہم سے کہہ دیا کہ تمہارے لیے مسلمانوں کا کھانا حلال ہے۔ ہم نے کب پوچھا تھا؟ ہم نے تو پوچھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں یہ یہود اور نصارہ کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ طعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی وہ ذبیحہ جو مسلمان نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا ہے، یہ آدمی بیچ رہا ہے گوشت، اور اس آدمی کی دکان ہے، اس آدمی کی مسلمان کی دکان پر جہاں گوشت بیچا جا رہا ہے، مسلمان آیا تو مسلمان کو تو وہ بیچتا رہے گا، کوئی اس کی بات نہیں۔ البتہ اگر یہ یہودی آ گیا تو بھی اس کے ہاتھ بیچے گا، بیچنا جائز ہے۔ نصرانی آ گیا اس کے ہاتھ بھی بیچنا جائز ہے، یہ معنی ہوا۔ تو ان کو بیچنا جائز اور اسی طرح ان کو کھلانا جائز، آپ کے لیے کھلانا جائز، آپ کے لیے بیچنا جائز، مسلمان کے لیے بیچنا اور مسلمان کے لیے ان یہودیوں کو اور نصارہ کو کھلانا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی کھلائے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ مسلمان نے اگر اپنے یہاں گوشت پکایا ہوا ہے، بکری کا ہے یا گائے کا ہے، اور کوئی آ گیا کافر آدمی اور وہ آدمی آپ کے یہاں مہمان بنا، آپ نے اس کو کھلا دیا تو آپ گنہگار بنیں گے؟ ایسا نہیں، یہ تمہارے لیے کھلانا بھی اور بیچنا یہ دونوں باتیں جائز ہیں۔ بہرحال یہ جانبین سے جائز ہے، ان کا طعام تمہارے لیے، تمہارا طعام ان کے لیے، دونوں فریق کے لیے جائز ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، جہاں مسلمان کے لیے کتابی کا ذبیحہ جائز ہے، وہیں مسلمان کے لیے کسی کتابی عورت سے شادی کرنا بھی جائز ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور وہ پاک دامن عورتیں، وہ نیکوکار عورتیں جو مسلمان ہیں، ان سے شادی کرنا مسلمان کے لیے جائز ہوتا ہے ہی، مگر اصل یہ تو تمہید کے طور پر ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ اس کا معطوف جو ہے وہ اصل مقصود ہے، اور معطوف کیا ہے؟ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کی عورتیں یعنی یہود اور نصارہ کی عورتیں، المحصنات اس سے مراد ہے عفائف یعنی نیکوکار عورتیں، نیکوکار یہودی عورت اور نیکوکار عیسائی عورت تمہارے لیے حلال ہے، اگر تم سے شادی کرنا چاہو تو یہ جائز ہوگا۔ حل لکم یعنی ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، ان یہودیہ سے اور نصرانیہ سے، کتابیہ عورت سے شادی کرنا کیوں جائز ہے؟ اس وجہ سے جائز ہے کہ ان کا جو طریقہ نکاح ہے اور ہمارا طریقہ نکاح ہے یکساں ہے۔ ہم بھی اپنے نکاح کو چھپا کر کے نہیں کیا کرتے ہیں، بلکہ علیحدہ دعوت میں جاری کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، یا زبانی اعتبار سے ہم بلا لیتے ہیں، یا مسجد میں اعلان کر دیا جاتا ہے اور سب کے سامنے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، چھپ چھپا کر کے نکاح نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نکاح ہے، تاکہ اس طریقے نکاح میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس مرد کے اوپر، اس عورت کے اوپر کوئی آدمی تہمت نہ لگائے، ورنہ اگر نکاح ہو گیا چپکے سے رات کے وقت میں اور اس کے آدمیوں کو پتہ نہ لگے، اور اس کے بعد یہی میاں اور بیوی بن کر کے ظاہر ہے کہ صحیح ہے، مگر یہ کہ دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ کھا رہے ہیں، ایک ساتھ گھوم رہے ہیں، لوگ تہمت لگائیں گے کہ یہ پڑھایا مرد ہے، یہ پڑھائی عورت ہے، اور یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے، یہ اس کی گرل فرینڈ ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہر بری چیز کا اچھا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کو نام دیا جانا چاہیے زانیہ اور زانی، یہ ویچار کرنے والا، یہ ویچار کرنے والی، یہ نام کا ہونا چاہیے۔
آوارگی کرنے والا مرد اور آوارگی کرنے والی عورت یہ اصلی نام ہے. بے راہ رو مرد اور بے راہ رو عورت یہ کہنا چاہیے. مگر یہ پیارا اور پاکیزہ نام کیا دوستی کرنا تو جائز ہے. ہم اللہ کے دوست ہیں, اللہ ہمارا دوست ہے, اور ہم کو اپنے پیغمبر سے دوستی ہے, ہم کو مومنین سے دوستی ہے. ہر مومن کا دوست رہا کرتا ہے. یہ تو کتنی پاکیزہ دوستی ہے. دوستی تو پسندیدہ چیز ہے اسلام کی نگاہ میں. اور یہ کہ یہاں کہہ دیا گیا کیا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ, یہ کیا ہے؟ یہ تلمی میں نے ابھی ذکر کیا ہے. تلمی ہے اور تزویر ہے, اور اسی طرح کیا تزخرف ہے, تزین ہے. یعنی ہوتا ہے گوبر اور اس کو کسی حلوے کی اور مٹھائی کے وقت کے اندر پیک کر کے اور کسی کے ہاتھ دیا جائے, کیا مبارک